قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يرد البلاء۔ دوسری حدیث ترک الدعاء معصیۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کا چھوڑ دینا گناہ ہے۔ دو حدیثیں، دونوں کا مطلب جدا۔ اب مفہوم سمجھیں۔ دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے یہ الفاظ ہیں۔ جب بندہ معصیت میں، کسی غم میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اگرچہ اس کا غم گناہوں کا ہو یا اس کا غم مال کی کمزوری کا ہو یا اس کا غم اسباب اولاد کی وجہ نافرمانی یا کسی بھی طرح کا غم ہے، اور اس نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا کی برکت سے اس کے تمام غموں کو ختم کر دیا، مصیبتیں ٹال دی۔ نبی کا فرمان ہے۔ اور دوسرا فرمان یہ ہے، کبھی کبھی بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتا ہے، تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے، دن اور رات اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اس کی ضرورت کی منشا پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جو اس نے اللہ سے مانگا وہ اسے ملتا نہیں، تو بندہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ نے، نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ دعا کا چھوڑ دینا معصیت ہے، گناہ ہے۔ آخر یہ بندہ تھوڑا سا جلد باز ہے، خلق الانسان عجولا، بڑا جلد باز ہے۔ اللہ سے مانگا اور ادھر وہ چیز حاضر ہو جانی چاہیے۔ تو میں آپ حضرات کو یہ بتلا دوں کہ کبھی بھی اللہ اپنے کسی بندے کی دعا رد نہیں کرتا۔ گنہگار ہے، نافرمان ہے، ظلم و زیادتی میں لگا ہوا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، یہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن اللہ کی رحیمی، اللہ کی ستاری، اللہ کی غفاری، اللہ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ اپنے بندے کی نافرمانی کے باوجود اس کی دعا سنتا ہے، اس کو دیتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جب اللہ دیتا ہے تو ہمیں ملتا کیوں نہیں؟ اللہ سے جو ہم حاجتیں، ضرورتیں رکھتے ہیں وہ ہمیں ملتی کیوں نہیں؟ تو اس بات کو سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالی کچھ ضرورتیں آپ کی دنیا میں پورا کرتا ہے۔ اللہ حکمت والا بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر بچے کو دوائی اس کے اعتبار سے دیتا ہے، بڑے کو دوائی اس کے اعتبار سے دیتا ہے، عمر کے اعتبار سے دوائی دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر حکیم جانتے ہیں کہ اس وقت اس کو یہ دوائی نفع بخش ہے، یہ چیز نقصان دیتی ہے، اس کا پرہیز کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اپنے بندے کو کہ یہ چیز میں اس کو اس موقع پر دوں تو اچھا ہے، اگر نہ دوں تو بہتر ہے۔ کبھی کسی کو بے ضرورت کوئی چیز دے دی گئی تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ حکمتیں جانتا ہے تو کچھ چیزیں اپنے بندے کو دنیا میں دیتا ہے، باقی جو اس نے دعائیں کی ہیں وہ ان کو آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی مانگی ہوئی دعائیں اس کے سامنے پیش کرے گا اور اس کی دعاؤں کی نیکیاں اس کے سامنے لائی جائیں گی، اس کا رجسٹر بھرا ہوا ہوگا، تو بندہ یہ کہے گا مولا کریم یہ کیا ہے؟ اللہ کہے گا تو نے جو دنیا میں دعائیں مانگی تھی میں نے وہ تجھے دنیا میں نہیں دی، تمام کی تمام نہ دے کر کچھ میں نے آخرت کے لیے رکھ لی، یہ ذخیرہ ان کا ہے۔
اب بندہ افسوس کرے گا، وہ کاش میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہوتا اور وہ دنیا میں مجھے نہ ملتی، کوئی بھی دعا مجھے دنیا میں نہ ملی ہوتی تو آج میرے کام آ جاتی۔ تو اللہ اپنے بندے کی دعائیں سنتا ہے، کبھی اس کو آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے، کبھی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اس لیے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے، جب وہ خود یوں کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا، تو پھر بندہ کیوں نہیں مانگتا؟ اگر مانگتا ہے تو جلد بازی کیوں کرتا ہے؟ اللہ دوسرے حاکموں کی طرح جھوٹا نہیں ہے، اللہ دوسرے حاکموں کی طرح دھوکہ دینے والا نہیں ہے، وہ تو خالق الارض والسماء ہے، وہ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء ہے، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، جو اپنے بندے سے کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے احکام کو مانے، نبی کی سنتوں کو سچا جانے تو ہماری کامیابی ہے۔ ہم اللہ سے دعائیں خوب مانگا کریں، خوب مانگا کریں، اپنے لیے بھی مانگے، دوسروں کے لیے بھی مانگے۔ اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے، سب کو دیتا ہے، کبھی حکمت کے اعتبار سے رکھ لیتا ہے، کبھی دے دیتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔